روایت میں آتا ہے، محمد بن کعب القرظی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، اے نبی اللہ، میرے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو میری بطخ چراتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے نماز کے لیے اعلان کرایا، سب لوگ حاضر ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا جس کے دوران فرمایا، تم میں ایک شخص اپنے پڑوسی کی بطخ چوری کرتا ہے اور اسی حالت میں مسجد میں آتا ہے کہ اس کا پر اس کے سر پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر چور نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ پکڑ لو اس کو، یہی وہ چور ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال کا کچھ واقعہ یوں ہے۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت آن پہنچا اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر مأمور کیا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تعمیر میں مصروف رہے اور ان سبھی کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق لاٹھی ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، مگر جن مزدور یہ سمجھ کر آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں، عمارت کی تعمیر میں برابر مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ علیہ السلام کا اسی حال میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ غرض ایک سال تک آپ علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمکوں نے آپ علیہ السلام کی عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گرا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ایسے ہوا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک نے اس کی عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ غرض اس واقعہ سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد بھی سڑتے گلتے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ غیب کا علم جنوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ انہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر تب ہی ہوئی جب وہ زمین پہ آ گرے اور ایک سال وہ اپنے عصا کے سہارے بحکم الہی کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے شانہ بشانہ ان کے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔